اب مثلاً ایک عمل ہو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جی یہ 3 طلاقوں کا مسئلہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شروع کیا ہے، ورنہ طلاقیں اگر کوئی 3 ایک مجلس میں دے دے تو وہ 3 نہیں ہوتی، وہ 1 ہی ہوتی ہے، حضرت عمر کی ایجاد ہے، نعوذ باللہ۔ یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ الزام ہے، اور بات نہ سمجھنے کی ایک دلیل ہے۔ بات سمجھیے گا، 3 طلاق کا مسئلہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ فیصلہ تو نبی کے دور کا ہے، لیکن باریکی اس میں ذرا سا یہ سمجھیے گا کیا ہے۔ اس سے پہلے 2 روایتیں آپ سمجھیں۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آئے اور کہا اللہ کے نبی میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا 3 ہو گئی، باقی 97 تو نے اللہ کی کتاب سے مذاق کیا ہے۔ یہ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی، پتہ چلا 3 سے ہو جاتی ہے۔ اب دوسری روایت سنیں۔ ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی، یعنی تجھے طلاق ہے، لیکن نیت میری 1 کی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے اس سے قسم لی، فرمایا تم قسم کھا کے کہو کہ تمہاری نیت 1 کی تھی۔ اس نے کہا اللہ کے نبی نیت میری 1 کی تھی، باقی 2 طلاقیں میں نے اسی پہلی والی طلاق کو مؤکد کرنے کے لیے، پکا کرنے کے لیے کی ہے، الفاظ استعمال کیے، ویسے نیت 1 تھی۔ فرمایا کہ 1 ہی طلاق ہوئی ہے۔ تو اس سے کیا دونوں روایتوں سے مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص اگر اپنی بیوی کو طلاق دیتا اور 3-4 الفاظ کہتا لیکن نیت 1 کی ہوتی، باقی الفاظ کو موقت کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ مثلا پہلے سمجھیے گا، آپ کوئی بیٹھا ہوا اور سامنے سے سانپ آ جائے تو کیا آپ کہیں گے سانپ سانپ سانپ؟ یہ 1 سانپ نکلا ہے یا 3 نکلے ہیں؟ بولیں 1 نکلا ہے یا 3 سانپ نکلے ہیں؟ لیکن آپ نے 3 کیوں کہے؟ یہ 1 سانپ ہے، لیکن اسی الفاظ کو پکا کرنے کے لیے کہ بھائی سن لو میں سانپ کہہ رہا ہوں، سانپ نہیں سمجھ لینا، سانپ سانپ سانپ۔ چور گھر پہ آ جاتا ہے تو کیا کہتے چور 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 چور۔ یہ کتنے چور تھے؟ 1۔ کہ جناب یہ 1 ہی چور ہے، لیکن یہ چور چور کا لفظ کہ سامنے والوں کو ذرا سمجھ آ جائے میں چور بول رہا ہوں، کچھ اور نہیں بول رہا ہوں، اور ہوتا وہ 1 ہی ہے۔ تو اس زمانے میں یوں بھی تھا کہ جس نے 3 طلاقیں دی اور نیت 3 کی ہوتی تھی تو اسے 3 ہی تصور کیا جاتا تھا، لیکن اگر کسی نے الفاظ 3 استعمال کیے الگ الگ، انتی طالقن انتی طالقن انتی طالقن، تو مطلب اس کی نیت اگر 1 ہوتی تھی، باقی 2-3 الفاظ موقت کرنے کے لیے، تو اس سے قسم لے کر اس پر اعتماد کرتے ہوئے یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ جناب اس کا ارادہ نیت 1 کی تھی، چنانچہ 1 ہی ہوئی۔ اب جب 22 لاکھ مربع میل تک دین پہنچ گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں نا، نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے، کچھ سچے تھے، کچھ ایسے ہی ویسے تھے، کچھ کچے مسلمان تھے۔ اب بیوی کو طلاقیں 3 دے دیتے، نیت بھی 3 کی ہوتی، ان سے جب قسم لی جاتی تو کہتے ہیں وہ اصل میں 3 کی نہیں، 1 کی نہیں، سامنے شکل سے پتہ چل رہا ہوتا تھا جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ آئندہ جس نے 1 طلاق دینی ہو وہ لفظ بھی 1 استعمال کرے گا، جس نے 3 دینی ہوں گی وہ 3 کا الفاظ کہے گا، تو 3 طلاقیں واقع ہوں گی۔ ہم کس کس سے قسمیں لیں گے؟ کیا پتا نیت بھی 3 ہو اور نیت بھی 3 کی ہو اور آ کر ہمارے سامنے جھوٹ بولے، ہم کیوں زنا اور بدکاری کا سبب بنے؟ اس لیے فرمایا جس نے 3 کی تو 3 ہی مراد ہوں گی، اور جس نے 1 دینی ہو وہ الفاظ بھی اب 1 استعمال کرے گا۔ سارے صحابہ کا اس بات پر اتفاق ہوا، اسی لیے چاروں ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ اب مجھے بتائیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ فرمایا، یہ لوگوں کے حق میں ہوا یا مخالفت میں ہوا؟ ان کو بدکاری سے بچا لیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب اگر کوئی 3 کہے گا اور نیت بھلے لاکھ مرتبہ کہے 1، چونکہ اب مومنین کا اس پر اتفاق ہو گیا ہے
صحابہ تمام کے تمام کا، تو مومنین کا راستہ نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے ہوں گی تین ہی۔ آج آپ دیکھ لو نا ماحول، تین دی ہوتی ہے، نیت بھی تین کی ہوتی ہے، لیکن پھر آئیں گے مولوی صاحب وہ اصل میں نے غصے میں دی تھی، اصل میں بس مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، ہوش میں نہیں تھا۔ اچھا بہن کھڑی تھی، ماں کھڑی تھی، بیوی کھڑی تھی، تو ماں کی طرف اشارہ کر کے کیوں نہیں کہا تجھے طلاق ہے؟ بہن کو کیوں نہیں کہا؟ پتہ چلتا ہے عقل میں تھا۔ یہ جو کہہ رہا ہے نا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، مجھے عقل اس ٹائم نہیں تھی، اتنی عقل ہے کہ یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیوی ہے، یہ تمیز کر سکتا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سب تو ڈھکوسلے کر رہا ہے اور بہانے کر رہا ہے۔ آج کتنے آدمی لوگ تعویلیں کرتے ہیں۔ حضرت عمر اگر یہ راستہ بند نہ کرتے تو امت کی اکثریت آج بدکاریوں میں پڑی ہوتی۔ آج اپنا مسلک لوگ چھوڑ دیتے ہیں، کتنی کتنی تعویلیں۔ کوئی آتا ہے جی وہ غصے میں، کبھی کوئی آتا ہے اصل وہ بیوی امید سے تھی تو طلاق دی ہے، میں نے سنا امید سے ہو تو طلاق نہیں ہوتی۔ میں نے کہا تو نہ امید ہو جا، وہ بھلے امید سے رہے، تو نہ امید ہو جا بیوی سے، امید سے ہو یا بغیر امید کے ہو، ہر صورت میں ہوتی ہے۔ کوئی گن پوائنٹ پہ تمہیں کروائے یا کسی اور طریقے سے، ہر صورت میں ہو جاتی ہے۔ لکھ کے دو یا میسج کے ذریعے دو، ہر صورت ہو جاتی ہے۔ بیوی نے سنا ہو یا نہ سنا ہو، ہر صورت میں ہو جاتی ہے۔ ہمارے پڑوس میں ایک ظالم نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور اس کے ذہن میں تھا صرف ڈرانے کے لیے، بعد میں کہہ رہے اس نے تو آگے سے قبول نہیں کی نا، اس کے ذہن میں تھا جیسے نکاح میں لڑکا بھی کہتا ہے قبول ہے تو لڑکی سے بھی تو طلاق بھی ایسے ہی ہوتی ہے۔ تو آج کتنی تعویلیں ہو رہی ہیں۔ وہ ایک شخص آیا اور مولوی صاحب سے کہا مولوی صاحب اپنی بیوی کو کہتا ہے میں نے 3 طلاقیں دی ہیں، لیکن میں نے اس کو کہا تھا تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، تا کے ساتھ اور کاف آخر، طلاق نہیں کہا۔ اصل لفظ تو مولوی صاحب دیکھیں طلاق ہے نا، پھر وہ پورا تجوید سیکھ کے آیا اس طلاق کے مسئلے میں۔ میں نے تو طلاق کہا ہے اور طلاق 3 اور تا ہے اور آخر میں کاف آ گیا، بڑا کاف تو نہیں ہوا، طلاق بولا ہے۔ اور مولوی صاحب بھی کوئی میرے جیسا آگے بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا جب قاضی نے کہا تھا تجھے قبول ہے نکاح کے ٹائم، تو قبول بولا تھا یا قبول بولا تھا؟ بڑے کاف سے یا چھوٹے کاف سے؟ میں نے کہا چھوٹے کاف سے بولا تھا۔ اس وقت تجوید کی تھی قبول ہے؟ نہیں، تو کہا چھوٹے کاف سے جب نکاح ہو جاتا ہے تو چھوٹے کاف سے طلاق بھی ہو جاتی ہے، گیٹ آؤٹ۔ تو آج دیکھ لو آج کتنے لوگ طلاق دے دیتے ہیں، اس کے بعد غیر مقلد بن جاتے ہیں، کیونکہ وہاں جب فتویٰ دینے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہوئی نہیں ہوئی، اور لوگ بدکاریوں میں پھر اس چکر میں اپنا مسلک مذہب چھوڑتے ہیں۔ بات صاف ہے، ناراض نہ ہونا، 70% پاکستان میں غیر مقلدیت طلاقوں کی وجہ سے پھیلی ہے، کیونکہ وہاں آپشن ہے نکل جانے کا کچھ نہ کچھ ذرا چھپڑ میں، لیکن نکلتا پھر بھی نہیں ہے، آنکھ بند کرنے سے نہیں۔ ایک منصف مزاج غیر مقلد، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، اہل حدیث جو اپنے کو کہتے ہیں، انہوں نے ایک زبردست بات کی۔ ان کے پاس کوئی آیا، نام میرے ذہن میں بھی ان کا نہیں ہے، تو ان کے پاس آ کر کسی نے انتقال ہو گیا ہے، ان کے پاس آ کے کسی نے کہا میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی، ہو گئیں؟ انہوں نے کہا ہو گئیں۔ کہا آپ کے مسلک میں تو نہیں ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہا جب تو نے بیوی کو 3 طلاق دی تو تو حنفی تھا؟ اس نے کہا ہاں۔ تو کہا اس مذہب میں ہو جاتی ہے، تو اگر میرے مسلک اور مذہب کا ہوتا پھر دی ہوئی ہوتی تو میں کہتا کہ نہیں ہوئی ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ رہتے ہوئے طلاق اس مذہب میں دو اور اس کے بعد جناب جب فارغ ہو جاؤ تو اب یہاں اختیار کر جاؤ، تو جس مذہب میں تھے اس میں ہو جاتی ہے، اب کوئی اجازت نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ تو یہ بڑا حساس مسئلہ ہے۔ انسان چیمبر میں رکھے ایک گولی نا، 3 کیوں رکھتے ہو؟ اول تو یہ الفاظ ڈرانے کے لیے بھی کبھی نہیں کہنا چاہیے، کتنوں کے گھر اجڑ گئے۔ تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آج دیکھیں نا ماحول کے لوگ طلاقیں دے کر بھی طویلیں کرتے ہیں، پھر بہانے کرتے ہیں، بچوں کا مستقبل دیکھتے ہیں، ساری زندگی کے لیے اپنے اوپر گناہ کا وبال لیتے ہیں۔ تو اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ فیصلہ نہ فرماتے
تو اس گناہ میں تو آج عام لوگ شامل ہوتے ہیں، کبھی بھی بیوی کو ڈرانے کے لیے 3 کہہ دیتے طلاقیں، اور کہتے نہ میری نیت تو ایک کی تھی، باقی تو 2 میں نے موقت کرنے کے لیے کی ہیں۔ یہ فاروق اعظم کی جوتیوں کو سلام ہے کہ جس نے امت کا مستقبل دیکھتے ہوئے خدا کی قسم کتنے بصیرت والے فیصلے فرمائے۔